حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ان کے دور خلافت میں ان کی بیعت بھی کی، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور ان کی خلافت کو تسلیم بھی کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تقیتاً ہوا، ورنہ اصل حق تو خلافت علی ہے۔ اب میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں، ابن عساکر بہت بڑا مورخ ہے، وہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے حضرت امام حسن پیارے علی کے بڑے بیٹے کے حوالے سے، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ جب علی المرتضیٰ شیر خدا نے مدینہ طیبہ سے ہٹ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، پھر کوفہ کو کیوں دارالخلافہ بنایا؟ دل میں یہ شبہ پڑتا ہے، مدینہ طیبہ جیسے پاکیزہ شہر کو چھوڑ کر، جہاں جبرائیل امین بھی سدرۃ المنتہا سے اتر کر آ کر دعا منگواتے ہیں، آپ نے وہاں کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے پیارے علی نے جب دیکھا کہ جنگ و جدل، تفرقہ بازی اور لڑائی جھگڑے کافی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ مدینۃ الرسول کی بے حرمتی نہ ہو، میں یہاں سے ہٹ کے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بناتا ہوں۔ کوفہ میں آئے تو وہاں دو آدمیوں نے حضرت علی سے سوال کیا، ایک ابن القوا اور دوسرے حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت علی سے عرض کرتے ہیں، اے پیارے علی، ہم نے سنا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے، تو پھر اس کی آپ وضاحت فرمائیں، کیونکہ آپ کی ذات کے متعلق بات ہے، اس کی زیادہ وضاحت آپ ہی فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ابن القوا اور اے قیس بن عبادہ، یہ جو آپ نے سنا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، میرے مصطفیٰ نے مجھے یہ نہیں فرمایا۔ اگر فرمایا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو ممبر کے نزدیک بھی نہ آنے دیتا، خواہ میں اکیلا کیوں نہ ہوتا اور میں ان سے جھگڑا کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ جب میرے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو ہمارے دین کے لیے سردار بنا دیا تو ہم نے دنیا میں بھی اس کو سردار بنا دیا۔ یہ علی المرتضیٰ کا فیصلہ ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے پر کوئی رہے یا نہ رہے اس کی مرضی، لیکن ہم نے تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلوں کو بھی ماننا ہے اور ہم اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو بھی ماننا ہے۔ تو یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا خیال سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق۔